بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فیاض محمد اور میرے ساتھ اس وقت جو گیسٹ ہیں وہ ہیں رضوان بھائی، رضوان فیکٹری والے۔ رضوان بھائی اس وقت میرے پاس ساتھ لائیو ہیں فیس بک کے اوپر، میں آج ان کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ یہ اور ان کی پہلی ملاقات ہے، کافی ٹائم سے ہم لوگ انٹرویو کرنے کی سوچ رہے تھے لیکن مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہ مل سکا۔ تو رضوان بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اس انٹرویو میں۔ جی بہت شکریہ۔ رضوان بھائی سنائیں آپ کے مزاج کیسے ہیں اور اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ سر مزاج گرمی کی وجہ سے تھوڑے سخت ہوئے ہیں، مزاج مطلب ایسے اچھے۔ اور تعارف میرا یہ ہے کہ میرا نام رضوان فیکٹری والا ہے۔ میں ڈسٹرکٹ خانیوال سے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے 7910 آر، جہاں پہ شاہد حسین جویا ہوتے ہیں، اس گاؤں سے میں بلونگ کرتا ہوں۔ شاہد حسین جویا میرے ایک استاد ہیں اور بہت اچھے استاد ہیں، میرے محسن ایوں کہہ لیں۔ اور فیکٹری والا میں اس لیے ہوں کہ میں لوگوں کو فیکٹری لگانا سکھاتا ہوں، اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر میں نے انشاءاللہ 10 لاکھ لوگوں کو فیکٹری لگانا سکھا دینی ہے انشاءاللہ، اور کوشش ہوگی کہ 10 لاکھ لوگوں کو اپنے بزنس کا مالک بنا دیا جائے۔ ایم ایس سی کیمسٹری میں نے کی ہوئی ہے، میں نے میٹرک تک اپنے گاؤں سے ہی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد ایف ایس سی اور بی ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج خانیوال سے کی ہے، اور ایم ایس سی میں نے یونیورسٹی آف لاہور سے کی ہے۔ تو یہ میرا ایک چھوٹا سا تعارف تھا، جس میں یہ کہہ لیں کہ تقریباً 150 سے زائد میں نے اپنی فارمولیشن کی ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس کی، اور وہی میں لوگوں کو بنانا سکھاتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ رضوان بھائی، بہت خوشی ہوئی آپ کا تعارف سن کے، اور سب سے زیادہ خوشی ہوئی شاہد بھائی کے بارے میں سن کے کہ وہ بھی آپ کے گاؤں سے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم بھی ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، کہ ان کی باتیں سن کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آپ بھی جو کام کر رہے ہیں رضوان بھائی وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے کہ آپ فیکٹری لگانا سکھاتے ہیں۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک عام آدمی کو آپ فیکٹری لگانا، یا کسی گاؤں کے یا دور کے بندے کو فیکٹری لگانا کیسے سکھاتے ہیں، کہ کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، عام آدمی چاہے خاص آدمی ہو، فیکٹری تو لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو سمجھا دوں فیکٹری ہوتی کیا ہے۔ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ فیکٹری کا نام جیسے ان کے کانوں تک پہنچتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے کی بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فیکٹری کا لفظی مطلب پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں کیسے فیکٹری کو ہم بنا سکتے ہیں، سسٹم پہ لے کے آتا ہوں۔ فیکٹری 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہوتا ہے فیکٹ اور دوسرا ہے ٹری۔ فیکٹ کہتے ہیں حقیقت کو، ٹری کہتے ہیں درخت کو، یعنی کہ ایک ایسا حقیقی درخت جو خود تو اپنی ہی جگہ پہ قائم رہے، لیکن دوسروں کو، یعنی کہ دوسری مخلوقات کو، یا یوں کہہ لیں کہ دوسروں کو فائدہ دیتا رہے، ٹھیک ہے، خود اپنی جگہ پہ قائم رہے، اس کو ہم فیکٹری کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں فیکٹری ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ایسی یہ حقیقت ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے۔ جیسے آپ نے جتنے بھی فیکٹریز دیکھی ہیں، اگر کوئی گجرانوالہ میں ہے تو وہ ساری زندگی سے گجرانوالہ میں ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ فیکٹری 8 دن کے بعد خانیوال میں آ جائے، وہی فیکٹری اٹھ کے 8 دن کے بعد ملتان چلے جائے اور پھر کراچی چلے جائے، ایسا نہیں، وہیں پہ رہتی ہے، لوگ وہاں پہ ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر وہاں سے کچھ لوگ میٹیریل لے کے آتے ہیں، پھر وہ آگے جا کے وہ سیل کرتے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس طرح سے لاکھوں لوگ ایک فیکٹری کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے کچھ لوگ سائے سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ پھل سے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کے پتوں سے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کی مسواک کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ پرندے ہوتے ہیں جو اس پہ جو گھونسلہ بناتے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، مطلب ہزاروں مخلوقات کو وہاں سے ایک درخت سے فائدہ ملتا ہے، جبکہ وہ خود وہاں پہ ہی رہتا ہے۔ اب بات آتی ہے فیکٹری، اسی کنسیپٹ سے ہی میں آپ کو سمجھاتا چلوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی درخت پہلے ہی دن ایک تناور درخت نہیں بن جاتا، ایک سایہ دار درخت نہیں بن جاتا، یا پھلدار درخت نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی درخت ہوتا ہے اس کو ہم پہلے دن ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بیج جب زمین میں ہم ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ تھوڑی سی باہر شاخ نکالتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے اس کے پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ 1 سال کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مطلب اس قابل ہو جائے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ ایک درخت ہے، مطلب یہ ایک پودا ہے، یہ پودا لگا دیا گیا۔ اس کے بعد وہی پودا 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد ایک سایہ دار درخت بن چکا ہوتا ہے، جس سے بہت سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ سیزنل پھل بھی دیتا ہے، جس کا مطلب
यूँ कह लें कि वो जो درخت ہوتا ہے وہ درخت کو اس پھل کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ پھل نکالتا ہی لوگوں کے لیے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ ایک فیکٹری جو لگاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا پودا یوں کہہ لیں کہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے وہ بڑھتا ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہی فیکٹری اس سے ہزاروں لوگ ایسے فائدے لے جاتے ہیں, مطلب جس کا درخت کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا یا درخت کو فرق نہیں پڑتا کہ میرے سے کوئی پھل اتار کے لے گیا ہے, درخت اتنا کا اتنا ہی رہتا ہے. اسی طریقے سے فیکٹری کا بھی سسٹم ہوتا ہے. تو فیکٹری لگانے کے لیے لوگوں کے جو مائنڈ کے اندر اتنا بڑا ایک ہوا ہے کہ جی لاکھوں کروڑوں روپے چاہیے فیکٹری کے لیے, تو لہٰذا سب سے پہلا پوائنٹ یہ رضوان بھائی لگتا ہے آپ کی طرف جو ہے نا وہ انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم ہے, آپ کی ویڈیو اور آڈیو دونوں رک گئی ہیں. تو مطلب سوری نیٹ ورک کا تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا. مقصد یہ ہے کہ صرف ایک بیج چاہیے ہے جو کہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ لگانا ہے. اس کے بعد آپ جس طرح ایک پودے کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ ایک بزنس کا پراپر طریقے سے خیال رکھیں گے, اس کو ٹائم دیں گے, اس کی دیکھ بھال کریں گے, آج مطلب جتنا ہو سکے گا اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے, اس کا اچھا خیال رکھیں گے. تو یہ آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا اسی حساب سے اس کی آپ کیئر کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہوتا ہے پورا. تو اس طریقے سے آپ کا بزنس چل جاتا ہے. لہٰذا جو میں فیکٹری لگانا سکھاتا ہوں اس کا بھی یہی ایک کنسیپٹ ہے کہ میرے پاس یا شاہد حسین جویا کے پاس جو کہ میرے استاد ہیں جن سے میں نے خود سیکھا ہے, اگر ہمارے پاس کوئی بھی آ جائے, اگر خالی ہاتھ بھی آ گیا ہے تو وہ پھر خالی ہاتھ جائے گا نہیں. ہاتھ میں تو شاید اس کے پھر بھی کچھ نہ ہو, ہاں کم از کم 2-4 فارمولے کی لسٹ ضرور ہوگی ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اور دماغ کے اندر اس کے بہت سے آئیڈیاز ہوں گے. آدھا گھنٹہ جو ہمارے پاس یہاں سے لگا کے جائے گا اس کے بعد ساری زندگی کے لیے وہ نوکریوں کو تو بھول جائے گا. ٹھیک ہے, گیت گائے گا کاروبار کے, اور وہ کوئی نہ کوئی جا کے کسی نہ کسی جگہ پنگا لے لے گا اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا لے گا. اور دیکھے جب اسے پتہ لگے گا کہ میں نے تو ایک جگہ پہ پاؤں رکھا تھا صرف, اور آہستہ آہستہ کر کے میری تو وہاں پہ دونوں پاؤں کی جگہ بن رہی ہے, پھر کھڑے ہونے کی جگہ بن رہی ہے, پھر وہ جا کے وہاں پہ چوڑا ہو کے بیٹھ بھی جائے گا اور لیٹ بھی جائے گا. یعنی کہ اس حد تک وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا. پورا ایک سسٹم سمجھا کے بھیجتے ہوتے ہیں. جیسے شاہد بھائی کی آپ نے بات کی, شاہد بھائی کا الحمدللہ ایک چینل ہے جس میں اپروکسیمیٹلی 700 ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے, یوں کہہ لیں کہ بزنس کی ایک پوری کی پوری یونیورسٹی ہے وہ یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میری اپنی ویڈیوز ہیں, 120 تقریباً ویڈیوز میرے چینل پہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہے وہ جب آئے گا تو وہ شاید اس کے دماغ میں کچھ نہ ہو, لیکن جب جائے گا تو وہ بہت کچھ لے کے جائے گا, اور اس کے بعد پھر وہ بزنس کا مائنڈ بھی بنا لے گا. اسے پتہ بھی لگ جائے گا کہ بزنس کے لیے پیسے نہیں چاہیے, بزنس کے لیے کیا چاہیے وہ یہاں سے وہ سیکھ کے جائے گا. بہرحال یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ گائیڈ بھی کر دوں, بزنس کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے آپ کے دماغ میں خیال, کہ آپ اپنے اس خیال کو خواہش میں بدلیں, اور خواہش پھر ارادے میں بدلے, ارادہ پھر آپ کا عملی کام میں بدلے. یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس سے فیکٹری لگتی ہوتی ہے. آگے جو بھی آپ پوچھنا چاہیں پوچھیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. جو بھی جی رضوان بھائی, سب سے پہلے تو میں سچی بات بتاؤں کہ مجھے آج خود جو ہے نا آپ نے جو فیکٹری کی تعریف بتائی, یہ مجھے زندگی میں خود آج پہلی مرتبہ پتہ چلی ہے. اور واقعی جو بات آپ نے کہی ہے, فیکٹری واقعی یہی چیز ہوتی ہے. اور میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بیسیکلی ایک جاب سے ریلیٹڈ ہوں اور اس وقت ہوں دبئی میں. تو میں بھی جو ہے نا اس جاب سے نکلنے کے ہی وجہ سے اسٹرگل میں ہی اس لائن میں آیا. پھر ریحان سر سے ملا, پھر شاہد بھائی سے ملا, مطلب ان لوگوں کو سنا, ان کو فالو کیا, تو آج آپ تک پہنچا ہوں. تو ٹھیک میرے ہے. لیے اگر آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہے, جیسے کہ میں ابھی کرنٹلی جاب کر رہا ہوں, تو میں اگر یہ جاب کو چھوڑ کے کہیں بزنس کی طرف جانا چاہوں تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ فیاض بھائی, میں بڑے ہی ایک اہم پوائنٹ آپ کو سمجھانے لگا ہوں جو اکثر لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں, اور اسی سے ہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو ابھی کوئی سجیسٹ کر دوں نا کہ فیاض بھائی آپ تو فریج کی کمپنی کھول لیں, آپ تو فلاں الیکٹرانکس کے فلانی مشینری بنانا شروع کر دیں, یا آپ اسپیئر پارٹ بنانا شروع کر دیں, یا موٹر سائیکل بنانا شروع کر دیں, یہ غلط ہو جائے گا. میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی کسی کو یہ سجیسٹ نہیں کرتا ہوتا کہ آپ یہ بزنس کر لیں. ہاں, طریقہ بتاتا ہوں, وہ طریقہ آپ بھی سن لیں. وہ طریقہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ طریقہ یہ ہے
کہ اصل میں نا ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوتا، ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں اور کیسے مطلب اتنے بڑے ہو گئے ہیں، مجھے خود نہیں سمجھ آئی تھی جب تک اس لائن میں نہیں آئے تھے۔ جب اس لائن میں آئے اب 1.5-2 سال سے، تو تب دماغ کسی اور طرح کا ہو گیا، اور اب تو ہر چیز میں ہی کاروبار نظر آتا ہے، ہر چیز۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بیسک فلسفہ سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جیسے گھر میں رہتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے تاکہ سننے والوں کو بھی فائدہ ہو، سب کے لیے ہے یہ بات، کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے کاموں میں انٹرسٹ لینا شروع کریں۔ کیسے؟ وہ یہ کہ آپ کچن میں جائیں، ٹھیک ہے، آپ کچن میں جا کے کوشش کریں کہ ایک آدھ ڈش پکائیں، برتن دھوئیں، کچن کی صفائی کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ کچن کے اندر جو پلیٹ ہے وہ سٹیل کی بھی ہے، لوہے کی بھی ہے، پلاسٹک کی بھی ہے، مٹی کا برتن بھی ہے، ٹھیک ہے، شیشے کا برتن بھی ہے، اور مطلب پیتل کا برتن بھی۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ برتن کے اندر 6 طرح کے بزنس ہیں۔ اگر میں بزنس سٹارٹ کروں برتن کا تو یہ 6 طرح کے بزنس ہو سکتے ہیں صرف برتن پہ۔ پھر آ جاتے ہیں مطلب اس کے بعد آپ کے چمچ الگ سے اور پتہ نہیں کیا کیا برتن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، 10-20 طرح کے تو یہی نکل آتے ہیں۔ پھر جب آپ کوکنگ کرتے ہیں، آپ کو آئل سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، گھی سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، مسالہ جات سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چولہا، جو گیس کا چولہا ہوتا ہے، اس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، گیس سے ڈائریکٹلی آپ کا واسطہ پڑتا ہے، بجلی سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 طرح کے یہ بزنس آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں کہ یار یہ بھی تو کسی نے بزنس کیا ہے، یار یہ بھی تو کوئی بندہ بنا رہا ہے، یار یہ بھی تو کوئی ہے، اس طریقے سے اس پہ بھی تو کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ برتن دھوئیں، جب آپ برتن دھوئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا صابن کا، کیوں ہو برتن دھونے کے لیے تو ڈش واش لیکوڈ میں ملتا ہے، اچھا برتن دھونے والا صابن بھی ہوتا ہے، اچھا یہ کالا صابن بھی برتن دھونے کے لیے ہے۔ برتن دھونے کے لیے آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ وہ جو گچھی ہوتی ہے لوہے کی، وہ بھی استعمال ہوتی ہے، اچھا پھر آپ کو پتہ لگے گا یار فوم بھی استعمال ہوتا ہے، یار یہ بھی تو سارے کاروبار ہیں، لوگ کاروبار اس پہ بھی تو کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کیوں ہم امپورٹ کریں، ہم خود کیوں نہیں بنا سکتے، میں اس پہ کاروبار کرتا ہوں، آپ کے مائنڈ میں آئے گی چیزیں۔ اس کے بعد آپ گھر کی صفائی کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے، گھر میں جھاڑو دیں۔ جب آپ گھر میں جھاڑو دیں گے، صفائی کریں گے، تو آپ کا لکڑی سے ہی واسطہ پڑے گا، آپ کا صوفے سے ہی واسطہ پڑے گا، آپ کا بیڈ سے ہی واسطہ پڑے گا، آپ کے جو گھر میں آپ کی بیوی کے جو سارا سامان پڑا ہوگا اس کی کاسمیٹکس کا، ان سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا۔ تو ایک سے ایک چیز آپ کے مائنڈ میں آئے گی، آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ بھی تو سارے ایک سے ایک کاروبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ گھر کے جالے صاف کریں گے، یا مطلب اس طرح سے پھر آپ کا دماغ پینٹ کی طرف بھی جائے گا، ڈسٹمپر کی طرف بھی جائے گا، ٹھیک ہے، مختلف پالشز کی طرف بھی جائے گا، ہر سائڈ پہ آپ کا مائنڈ جائے گا کہ یار یہ ساری چیزیں کاروبار ہیں سارے کے سارے، تو وہ آپ سوچیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ گھر کے یہ سارے کام کر لیں، روٹین بنا لیں کہ میں نے کچھ عرصہ گھر کے یہ سارے کام کرنے، تو آپ کو بزنس پتہ لگیں گے کہ بزنس کیا کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں سے نکلیں، گھر سے نکل آئے، جب آپ کو ٹائم ملا آپ جا کے برگر کی دکان پہ بیٹھ گئے، شاورما والے کی شاپ پہ بیٹھ گئے، آپ چپس والے کی شاپ پہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، آپ کسی ہوٹل پہ جا کے بیٹھ گئے، آپ کسی جنرل اسٹور پہ جا کے بیٹھ جائیں، آپ کسی میڈیکل اسٹور پہ جا کے بیٹھ جائیں، کسی الیکٹرانکس کے اسٹور پہ جا کے بیٹھ جائیں، الیکٹریکل کے اسٹور پہ جا کے بیٹھ جائیں، کریانہ اسٹور پہ جا کے بیٹھیں، ان سب جگہوں پہ بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتا لگے گا کہ یار دنیا جہان کی کتنی پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ الیکٹرانکس کی دکان پہ جائیں گے، آپ کو پتا لگے گا ایک سے ایک مشین بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الیکٹرک کی دکان پہ جائیں گے، آپ کا واسطہ پنکھے سے پڑے گا، آپ کا واسطہ استری سے پڑے گا، مختلف باقی جو الیکٹرک کی چیزیں ان سے پڑے گا، آپ کو پتہ لگے گا یہ ساری کے ساری پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے، اگر آپ میڈیکل فیلڈ کے تو میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے، آپ کا وہاں پہ ہزاروں چیزیں سے واسطہ پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ کریانہ اسٹور پہ جائیں، ٹھیک ہے، جنرل اسٹور پہ جائیں، آپ کا اس طریقے سے ہزاروں چیزوں سے جب واسطہ پڑے گا، کسی نہ کسی ایک چیز کو مطلب آپ کلک خود کر جائیں گے کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، یار یہ جو بندہ فریج بنا رہا تھا، یار یہ فریج یہ ٹھیک نہیں بنا رہا تھا، اس میں کمپریسر اس طرح سے کر کے اگر یہ لگا دیا جاتا تو یہ ذرا اچھا کام کرتا، ٹھیک ہے۔ آپ کا مائنڈ وہاں پہ کام کرے گا، جہاں پہ آپ کا مائنڈ کام کرے ادھر ہی رک جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بیٹھیں، اس کے ساتھ گپ شپ کریں دکاندار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو وہاں پہ دل کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے ادھار لے لیں، اسے کہ بھائی جان ریکویسٹ ہے میری، یہ میں کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو، یار یہ میں کر کے دیکھتا ہوں۔ اگر آپ کا وہاں پہ دل لگے تو اسے کہیں کہ بھائی جان میں آپ کے ساتھ ایک ہفتہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے پاس ڈیلی جائیں، ایک ہفتہ کام کریں، اس کی مختلف مشینریاں دیکھیں، مختلف مشینریوں کو کھولیں جوڑیں، اپنے حساب سے کام کریں اس پہ۔ اگر آپ کا واقعی ایک ہفتہ وہاں پہ دل لگتا ہے تو اسی کام میں آپ بزنس کی لائن میں آ جائیں۔
اسی سے ریلیٹڈ آپ بے شک اس کا سٹور بنا لیں، بے شک آپ اس کی شاپ بنا لیں، ورک شاپ بنا لیں، جو بھی کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے ایک بزنس کا. پچھلے دنوں ایک دوست میرے پاس آیا جہانیہ سے، اس نے اسی طریقے سے میری کوئی ویڈیو دیکھی، جیسے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اسی طریقے سے میں نے جب مطلب ویڈیو دیکھ کے اور میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ یار رضوان بھائی میں نے جھاڑو کا کاروبار کرنا ہے. میں نے کہا بھائی تیرے دماغ میں جھاڑو کا کاروبار کہاں سے خیال آیا؟ کہتا یار آپ کی میں نے وہ ویڈیو اس طریقے سے دیکھی تھی، اس میں آپ نے یہ طریقہ بتایا تھا، میں نے واقعی یہ طریقہ کیا، تو جب میں نے جھاڑو دی تو میرے دماغ میں خیال آیا یار یہ جھاڑو کون بناتا ہے؟ تو کہتا ہے میں دکانوں پہ پھرا تو پتہ لگا کہ اس علاقے میں تو کوئی نہیں بناتا. اچھا پھر میں نے کہتا ہے پورا ڈسٹرکٹ جب ڈھونڈا پتہ کیا تو پتہ لگا میرے ڈسٹرکٹ میں ہی پورے میں کوئی نہیں بناتا. پھر وہ کہتا ہے میں نے ملتان تک اس ایریے میں ہر طرف پتہ کیا تو پتہ لگا ملتان میں بھی کوئی جھاڑو نہیں بناتا. کہتا یار پھر میرے خیال میں میرے دماغ میں خیال آیا یہ بنتی کا، تو پتہ چلا کہ صرف گجرانوالہ میں جھاڑو بنتی ہے اور وہیں سے پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہی ہے. تو کہتا یار مجھے جھاڑو بنانے کا طریقہ بتاؤ، مجھے جھاڑو بنانی ہے. اس کو پھر ریسرچ کر کے پتہ کر کے اچھے طریقے سے نکال کے کوئی سسٹم اس کا، اور اس کو جھاڑو کا کاروبار کا بتایا، اور اب وہ جناب جھاڑو کا کاروبار کر رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور وہ خوش بھی ہے، وہ کر رہا ہے اور اسے اچھا لگ رہا ہے اور وہ اچھا کامیاب ہے. تو فیاض بھائی بات یہ ہے کہ کاروبار کو ڈھونڈنے کا اور کاروبار کو کرنے کا اور کاروبار کو کامیابی سے کرنے کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی مطلب آرٹیفیشل طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو کتابوں سے مل جائے، باتوں سے مل جائے، کسی کی موٹیویشنل سپیچ سے مل جائے، ایسا نہیں ہے. پریکٹیکلی جو آپ کو ملے گا اور آپ اس میں بغیر پیسہ ضائع کیے کامیاب ہوں گے، تو اس طریقے سے آپ کو کاروبار ڈھونڈنا پڑے گا. یہ ایک طریقہ ہے. جی ماشاءاللہ رضوان بھائی، واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ میں ابھی ٹھیک راستے پہ چل پڑا ہوں، کہ آپ نے جو بات بتائی ہے یہ آج تک زندگی میں کسی بندے نے نہیں بتائی. تو بیسیکلی جو میرا تعلق ہے وہ الیکٹرک اور ٹیلی کام کی فیلڈ سے ہے. تو انشاءاللہ آج سے جو ہے نا اس کے اوپر غور فکر کی جائے گی کہ کیسے ہو یا کس طرف جانا چاہیے نا. لیکن آپ نے بہت ہی پتے کی بہت ہی کام کی بات بتائی ہے کہ واقعی جو بات اندر سے آتی ہے وہی ہم کر سکتے ہیں. ایسے ہی. تو رضوان بھائی فیوچر کے لیے جو آپ کا پلان ہے اس میں اگر ہم بھی کسی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو سکیں تو؟ فیاض بھائی کس طرح کے پلان کی بات کریں، کس میں ایڈجسٹ؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. مطلب یہ کہ جو آپ یہ فلاح کے کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے مدد کر رہے ہیں، یہ ویڈیو کے تھرو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں، تو اس لائن میں اگر آنا چاہیں تو اس کے لیے اگر خود کو پیش کرنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں پیش تو آپ کر چکے ہیں، مطلب آپ نے یوں کہہ لیں کہ بلی کا بکرا آپ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جس طرح سے یہ انٹرویو کر رہے ہیں یہ ابتدا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو آواز دینا شروع کر دیا آپ نے کہ آؤ بھائیو دکان کھلی ہے، آؤ بھائیو دکان کھلی ہے، ٹھیک ہے. اب چاہے دکان میں کچھ ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن لوگ آنا شروع ہو گئے کہ بھائی جان تیری دکان میں ہے کیا. سمجھ رہے بات کو؟ اب جی آپ جی نے دکان کھول لی، دکان کھول کے لوگوں کو آواز دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے. اسپیکر لگا دیا، اس میں ریکارڈنگ کر کے آواز لگا دی، دکان کھلی ہے فیاض بھائی بیٹھے ہیں، دکان کھلی ہے فیاض بھائی بیٹھے ہیں. اب مطلب زیادہ نہیں تو ڈیلی کا ایک آدھ بندہ فیاض بھائی کی دکان پہ آتا ہے، چاہے وہ سگریٹ ہی لینے کیوں نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے دکان کھول لی ہے اس دکان کے اندر آپ نے پروڈکٹ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے. وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ الیکٹرک کی فیلڈ کے بندے ہیں، تو آج سے چاہے آپ ایک سوئچ لے لیں، سوئچ، ٹھیک ہے، تار کے اندر سوئچ کیسے لگانا ہے ویڈیو بنائیں، اس کی ویڈیو بنا کے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں کہ بھائی جان یہ ایک الیکٹرک کی تار ہے، فلاں فلاں قسم کی تاریں ہوتی ہیں، فلاں یہ ہمارے پاس ایک سوئچ ہے، ٹھیک ہے، یا یہ پلگ ہے، اس میں اگر تار لگانی ہو تو اس کو اس طرح سے لگاتے ہیں، اس کو ایسے لگاتے ہیں، اس کا یہ نٹ ایسے کر دیتے ہیں، پلگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ ہر چیز، ہر چھوٹی سے بڑی چیز کا علم جو ہے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں. یہی آپ کی خدمت ہے کہ الیکٹرک فیلڈ میں اگر آپ کی وجہ سے کوئی 1000 لوگ پاکستان میں تیار ہو جاتے ہیں جو کہ الیکٹرک کا بزنس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے چھوٹی کوئی خدمت ہے یا اس سے کوئی بڑی کوئی خدمت ہے، یا مطلب اس سے ہٹ کے کوئی آپ کو بہتر کام کر سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا. آپ لوگوں کو ڈیلی مطلب یوں کہہ لیں کہ آپ ڈیلی لوگوں کو 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے یا راشن کا پیکٹ دے دیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. کب تک دیں گے؟ یا آج تک جو ہمارا ملک بنے کو 70-75 سال ہو گئے، آج تک یہ کام ہم نے کیا ہے، بتائیں کتنی تبدیلی ہم لا چکے ہیں؟ نہیں ہوگی. ہم نے نہ کسی پہ تنقید کرنی ہے،
نہ کسی کے پیچھے جانا ہے، نہ کسی کے آگے لگنا ہے. ہم نے خود اپنی دکان پہ بیٹھ کے اپنا سودا لوگوں کو فری دینا ہے. ٹھیک ہے. اور فری لینے کے لیے ہماری قوم بڑھ چڑھ کے آتی ہے، برتن گھر سے اٹھا کے لائن میں لگ جاتی ہے. تو تو بات یہ ہے کہ آپ آج سے خدمت ایسے کریں گے کہ آپ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز الیکٹرک سے ریلیٹڈ ہے، جو بڑی سے بڑی بات ہے الیکٹرک سے ریلیٹڈ، آپ اس پہ ویڈیو بنائیں، یوٹیوب پہ ڈالیں، فیس بک پہ لائیو لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں. آپ یقین کریں لوگ آپ کو آن لائن بھی اور خواب میں آ کے بھی دعائیں دینا شروع کر دیں گے کہ فیاض بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں، مجھے تو زندگی میں نہیں پتا تھا کہ یار یہ کام کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک استری کا مطلب اگر فلاں چیز اگر سڑ جائے تو میرے تو 500 روپے لگ جاتے تھے، مجھے آپ کی ویڈیو دیکھ کے پتا لگا کہ یار یہ چھوٹا سا کام ہے، تو یار یہ تو میرے 500 روپے آپ نے بچا لیا ہر ہفتے جو لگتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لوگ جو کاروبار کریں گے وہ بتائیں گے کہ فیاض بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کاروبار کون سا کروں، مجھے ہنر آتا تھا صرف الیکٹریشین کا. ٹھیک ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے پروسیڈ کروں. آپ کی ویڈیو دیکھ کے مجھے پتا لگا کہ یہ چیزیں میں بنا سکتا ہوں، یہ چیزیں میرے کرنے کی ہیں اور میں کر سکتا ہوں، اور میں نے آج سے کرنا شروع کر دی. اس دن آپ رات کو 2 نیندیں سوئیں گے. ٹھیک ہے. ایک آپ اپنی نیند سوئیں گے اور ایک اللہ کی طرف سے جو سکون آپ کو دیا جائے گا وہ سکون کی نیند سوئیں گے. تو یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، اسی پہ آپ کام کریں. مت مطلب سوچیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں. ہر بندے کی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے. آپ کو اللہ نے اگر ہنر دیا ہے الیکٹریشین کا، آپ کو اگر علم دیا ہے الیکٹریشین کا، تو آپ اسی علم پہ رہ کے مخلوق کی خدمت کریں. کیونکہ میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں، کیونکہ ہمارے مولوی حضرات نے، علماء حضرات نے یہ باتیں نہیں سمجھائی ہمیں سمجھایا کہ جو علم ہے وہ صرف اور صرف قرآن کا علم، حدیث کا علم، نمازیں، روزے، جنت اور دوزخ کے چکر میں رکھا ہے. ہمیں نہیں بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو انبیاء کرام پہلے آتے تھے، ٹھیک ہے، آگ لگانا بھی انہوں نے سکھائی، آگ بجھانا بھی انہوں نے سکھائی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے کچے پکے گھر سارے انہوں نے سکھائے. ٹھیک ہے. روٹی بنانا انہوں نے سکھائی ہے، یہ فصلیں اگانا انہوں نے سکھائی ہے. یہ سارا کا سارا جب اللہ کی طرف سے انبیاء بھیجے گئے ہیں یہی کام سکھانے کے لیے کہ جاؤ اور مخلوق کو علم سکھا کے آؤ. آپ کو پتا نا کہ پرانے جو اگر ہم پڑھے ہیں ساری چیزوں کو تو لوگوں کو کپڑے کا نہیں پتا تھا، لوگ پتے باندھتے تھے. ٹھیک ہے. لوگوں کو اپنا جسم چھپانے کا نہیں پتا تھا، انبیاء کرام نے آ کے بتایا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے اس ٹائم پہ اس علم کی ضرورت تھی، یا اللہ نے صرف اتنا ہی علم ظاہر کیا تھا، تو اس ٹائم پہ وہ سارے کا سارا اللہ کا علم تھا. تو آج اگر اللہ نے اپنے جتنے بھی، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے بھی خزانے سارے کے سارے اللہ کے خزانے. ٹھیک ہے. جو بھی 18,000 مخلوقات پیدا کی اللہ نے کی ہے، اس میں یہ پتھر بھی، پہاڑ بھی، شجر بھی، حجر بھی، اور آپ کے سمندر، دریا، سب کچھ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم پیدا کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے صرف اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے. تو اگر ہم اللہ کی کسی بھی مخلوق کو یا کسی بھی چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے اگر اس کو ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو یہ وہی کام ہے جو انبیاء نے کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو انبیاء کی سنت ادا کریں گے. یہ سب اللہ کے علم ہے. تو یہ الیکٹریشین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ عام چیزیں مت سمجھیں، یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی کچھ مخلوقات میں سے کچھ مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے خزانوں میں سے کچھ خزانے ہیں جو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے دیکھو بھائی یہ خزانہ ہے اللہ کا. ٹھیک ہے. یہ خزانہ 20 روپے کا سیل کر کے آپ 10 روپے بچا سکتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے. تو یہی تو چیز ہے. مطلب خزانے کیسے، لوگ بس خزانے نہیں چیزوں کو سمجھتے نا. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ زمین پہ سے جو گندم نکلتی ہے وہی اللہ کا خزانہ ہے. ابے بھائی نہیں، ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے ساری چیزیں خزانہ ہے. جو بندہ اگر گندم کاشت کرتا ہے تو گندم کو خزانہ سمجھتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں کام کرتا ہوں کیمیکلز پہ، میں اگر پتھر کو رگڑ کے سوپ سٹون بنا لیتا ہوں اور اس کو صابن میں استعمال کرتا ہوں تو وہ بھی تو خزانہ ہے. ٹھیک ہے. اب نمک کے پتھر تھے، میں نے ان نمک کو رگڑ کے پیس کے میں نے اگر ان کو استعمال کر لیا، کھا پی لیا، وہ بھی تو خزانہ ہے. تو اگر ہم یہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یہ سب اللہ کے خزانے، تو آپ اگر الیکٹریشین کے میدان میں ہی لوگوں کو علم دینا شروع کر دیں گے، سکھانا شروع کر دیں گے، اللہ کے خزانوں کو متعارف کروانا شروع کر دیں گے، تو اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے. آپ کی نمازیں، آپ کے روزے فرض عبادت ہے، اگر نہیں کرو گے اس کے تو کوڑے آپ نے کھانے ہی کھانے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس سے ہٹکے ہے ساری چیزیں. اس کے بعد اگر کسی عبادت کا درجہ ہے تو اس کا ہے. ٹھیک ہے. اور علم سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ فرمان حضور کا ہے، میری طرف سے بات نہیں ہے. یہ فرمان حضور کا ہے کہ جو علم آپ نے سیکھا اس کو لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے.
اگر آپ نہیں پہنچاتے، اس کو میں دوسرے طریقے سے یوں سمجھا دیتا ہوں کہ رزق جو ہے رزق، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اس رزق پہ جو ہم نے رزق کمانا ہے اس پہ حساب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم رزق سمجھتے ہیں صرف اور صرف پیسے کو، جس سے آپ نے مطلب روٹی کھانی ہوتی ہے، ہم رزق سمجھتے ہیں پیسے کو، جبکہ عزت بھی پیسے سے آتی ہے، شہرت بھی پیسے سے آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی صحت بھی پیسے سے آتی ہے، اگر پیسے نہ ہو تو صحت بھی نہیں آتی، عزت بھی نہیں آتی، شہرت بھی نہیں آتی، علم بھی نہیں آتا، پیسے سے سب کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے جب پیسے کا ہی حساب رکھ دیا گیا، یعنی کہ اس رزق کا جس کو آپ رزق سمجھتے ہیں اس کا حساب رکھ دیا گیا، ان سے یہ سب چیزیں آنی ہیں، تو ان سب چیزوں کا حساب کہاں جائے گا؟ تو حساب سب چیزوں کا دینا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں علم دے دیا اور ہم نے اس علم کو آگے نہیں پہنچایا تو یہ ہمارے پاس جو ایمانت اللہ کی ہے، ہم نے اس میں خیانت کی ہے، اور ایمانت میں خیانت کرنے والا کوئی بخشا ہوا نہیں ہے، وہ بھی گناہ گار ہے اور اس کو بھی اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا جو علم ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں، یہی سب سے بڑا کام ہے، اور یہی میرا میسیج ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے اس میدان میں یا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیں، جبے کبے پہن لیں اور مطلب مسواک جیب میں، اور تبھی آپ اللہ کی خدمت کر سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک عام انسان رہ کے یہ ساری سنتیں ہیں، ہم ساری سنتیں تو ادا نہیں کرتے، صرف ہم ایک دو چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، یہ غلط ہے۔ ہمیں بس مخلوق کی بھلائی سوچنی چاہیے، اصل میں مخلوق کی بھلائی، مخلوق کی خدمت ہی سب سے بڑی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے 53 سال کی جو زندگی گزاری ہے وہ مخلوق کی خدمت میں گزاری ہے، ویسے تو پوری زندگی مخلوق کی خدمت میں گزری ہے، لیکن اسپیسیفکلی 53 سال مخلوق کی خدمت، اخلاق، محبت، ادب اس میں گزری ہے، باقی 10 سال جو ہے وہ پریکٹیکل جو اسلام تھا ہمارا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں گزری ہے، یہ چیزیں۔ جی سر۔ جی بالکل رضوان بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آلریڈی یہ کام شروع کر دیا، میں اپنا ایک میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر بھی، اور وہی جس یہ اکاؤنٹ سے ہم لوگ ابھی فیس بک کے اوپر ہیں اس کے اوپر میں وہی ویڈیو آلریڈی میں نے شروع کر دیا۔ میں اس کے علاوہ بھی کچھ کام جانتا ہوں جو ٹیلی کام سے ریلیٹڈ ہیں، تو میں ان کی ساری ڈیٹیل ویڈیو جو ہے نا، ایک ایک کام کی ڈیٹیل ویڈیو بنا کے وہ میں آلریڈی ماشاءاللہ شروع ہوا ہوں، بنا رہا ہوں، ڈال رہا ہوں۔ زبردست زبردست۔ جی بہرحال بہت خوشی ہوئی رضوان بھائی آپ سے مل کے، یہ میری آپ کی پہلی ملاقات تھی، پہلا انٹرویو تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جب نیکسٹ ٹائم میں آپ سے ٹائم لے کے تو بات کروں گا انشاءاللہ، پھر ایک ٹاپک ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے، آپ سے رائے لوں گا انشاءاللہ۔ باقی میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آلریڈی اس کام میں لگا ہوا ہوں، بس آپ بھائیوں کی جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور بس ہمت چاہیے۔ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، ہماری مطلب فزیکل بھی، روحانی بھی، ہر طرح کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو دعائیں بھی خود بخود لگ جائیں گی، جب آپ اسی کام کرتے رہیں گے آپ کو محسوس ہوں گے کہ واقعی دعائیں لگ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کو استقامت دے۔ اصل بات ہے استقامت، کہ آپ اس کام پہ ڈٹے رہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ آپ کو اچھا بھی کہیں گے، برا بھی کہیں گے، کومنٹس میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، لوگوں کی پرواہ ہرگز نہیں کرنی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں اور اس میں اگر رکاوٹ نہ آئے، یعنی یوں کہہ لے کہ شیطان کو تکلیف ہی نہ ہوئی، تو آپ کا اچھا کام ہے ہی نہیں، اس پہ آپ محاسبہ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے بالکل نہیں گھبرانا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو اچھا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، خوشامد میں بھی نہیں آنا، برائی پہ ہائی پر نہیں ہونا، غصہ تو بالکل ختم کر دینا ہے، اور اس پہ آپ زور دیں، کام پہ زور دیں اور کام کرتے رہیں بس۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ رضوان بھائی آپ کا بہت زیادہ، آپ کا کافی زیادہ ٹائم میں نے لے لیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی تو ایک پراپر وے سے انشاءاللہ آپ کو میں تکلیف دوں گا۔ بہت شکریہ رضوان بھائی آپ کا، شکریہ، مہربانی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ جی یہ رضوان بھائی تھے، جی رضوان فیکٹری والے، انہوں نے آج جو فیکٹری کی صرف ایک تعریف بتائی ہے میرے لیے بالکل امیزنگ ہے، بالکل ایک نیو چیز ہے، کہ آج تک ہم بھی فیکٹری اور فیکٹری جو ہے نا لاکھوں اربوں کروڑوں کی گیم سمجھ رہے تھے، لیکن آج جو ڈیفینیشن رضوان بھائی نے بتائی ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے، بہت امیزنگ ہے، مجھے بہت اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے۔ اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔